کسی بھی غیر محرم سے تعلقات یہ ایک ایسا زہر ہے کہ آج کل کے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں جس کو شہد سمجھ کر پی رہے ہوتے ہیں، اور یہ زہر جب تک اثر دکھاتا ہے تب تک انسان تباہ اور برباد ہو چکا ہوتا ہے، اور اس زہر کو پینے کے بعد انسان ایک دم نہیں مرتا بلکہ پل پل مرتا ہے، ہر روز مرتا ہے، اور انسان کی زندگی بھی برباد، اللہ تعالیٰ سے ایک روحانی تعلق ہے، کنیکشن ہے، وہ بھی انسان کا خراب، اور آخرت بھی انسان کی خراب۔ اب اللہ تعالیٰ نے انسان کو زندگی پر اختیار دے دیا ہے، چند سال دیے اللہ تعالیٰ نے اختیار دے دیا ہے کہ یہ راستہ اچھا ہے، اس پر چلو گے تو فلاح پاؤ گے، یہ راستہ غلط ہے، اس پر جاؤ گے تو تمہارے لیے بربادی ہے۔ انسان کو پھر عقل بھی دیا، شعور بھی دیا، اشرف المخلوقات بھی بنا دیا۔ عقل اور سمجھ ہونے کے باوجود بھی کچھ شیطانی اثرات، کچھ نفسانی اثرات اس کے اثر میں آ کر تو اس زہر کو پی رہے ہوتے ہیں، اور بڑے شوق سے پی رہے ہوتے ہیں، تو وہ تباہی کی طرف جا رہے ہیں۔ جتنے بھی نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ہیں، آپ تباہی کی طرف، یہ موبائل فون ہے جہاں پر لوگ اس پر اچھے کام کر رہے ہیں، وہیں پر غلط کام کر رہے ہوتے ہیں، ایپس کے ذریعے کسی بھی انجان شخص سے تعلق بنا لینا کہ جس کا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے سرے سے وہ انسان ہے بھی ہے یا نہیں۔ وہ انسان وہ ہوتا ہے جس کے اندر عقل ہوتی ہے، شعور ہوتا ہے۔ جس کے اندر عقل اور شعور نہیں ہے، جو الٹے کام کر رہا ہوتا ہے، وہ انسان کہلانے کے قابل نہیں ہوتا ہے۔ کسی بھی شخص سے منہ اٹھا کے آپ لوگ باتیں کرنا شروع کر دیتے ہو، یہ سوائے تباہی کے، بربادی کے کچھ بھی نہیں ہے۔ کون لوگ ہیں، کیا ہیں؟ ایک ہر انسان کا ایک روحانی سفر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، بس فرق یہ ہے کہ کسی کو بہت جلدی عطا کر دیا جاتا ہے، کسی کو بہت دیر سے عطا کیا جاتا ہے، کسی کو بغیر جستجو کے عطا کیا جاتا ہے، کسی کو جستجو میں ہمیشہ رکھا جاتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ہے، تو اس اللہ تعالیٰ سے جو تعلق ہے اس کو انسان کمزور کر دیتا ہے، جی پھر بعد میں پھر سارا زندگی رونا دھونا، اور والدین کے لیے شرمندگی علیحدہ۔ اب جتنی بھی نوجوان لڑکیاں ہیں، میری بہنیں ہیں، آپ کے لیے میسج ہے، آپ کے والدین نے مجھ سمیت والدین نے ٹرسٹ کیا، آپ کو موبائل فون دیا، آپ کو انٹرنیٹ دیا، آپ کو آزادی دے دی ہے، تو اب اس آزادی کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی انسان کو اختیار دیا، آزادی دی، اس کا ناجائز فائدہ مت اٹھائیں سوائے بربادی کے، تباہی کے کچھ، کیونکہ جو اچھے کام کر رہا ہوتا ہے نا انسان، چاہے کچھ بھی ہو جائے، دنیا میں اس کے پیچھے لگ جائے نا، تو جو اچھے انسان کام کر رہا ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حفاظت میں ہوتا ہے، اس انسان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ پوری دنیا بھی اگر کسی کے پیچھے پڑی ہو نا، لیکن کوئی انسان خود صحیح ہو، ٹھیک ہو، کوئی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ لیکن کوئی انسان جو غلط کر رہا ہو، اللہ کی نافرمانیاں کر رہا ہو، ساری دنیا بھی اس کے ساتھ کھڑی ہو جائے، اس کا ساتھ دینے لگ جائے، تب بھی وہ انسان کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا اصول ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو کنیکشن ہے اس کو مضبوط بنائیں۔ تو اس زہر کو ختم کرنے کا صرف طریقہ یہی ہے کہ سچی توبہ کی جائے، اور ہر اس چیز سے دور رہا جائے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے نافرمانی قرار دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے اختیارات دیے ہوئے اور والدین کے اختیارات دیے ہوئے اس سے ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں۔ دنیا میں نا آپ کے جتنے بھی لوگ ہوں گے، چاہے کوئی بھی ہوگا، جتنا مخلص آپ کے ساتھ آپ کے والد ہوں گے، اتنا آپ کے ساتھ مخلص دنیا میں کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ باپ جو ہوتا ہے وہ جنت کا دروازہ ہوتا ہے، تو کوئی بھی ایسا کام کرنے سے پہلے کہ جو بعد میں آپ کو پریشانی کا یا شرمندگی کا باعث ہو، کوئی بھی ایسا کام کرنے سے پہلے اپنے باپ کو ایک دفعہ ضرور دیکھیے گا کہ اس باپ نے اپنی زندگی لگا دی آپ کو کامیاب کرنے کے لیے، آپ کو پڑھانے کے لیے۔ شاید اس باپ کو خود موبائل فون یوز کرنا نہ آتا ہو، لیکن اس نے آپ کو ہر وہ نعمت دی جو آپ کے پاس، جو ان کے پاس نہیں تھی۔ تو ہمیشہ جو ایک لڑکی کے لیے جو سب سے مخلص شخص ہوتا ہے وہ اس کا باپ ہوتا ہے، تو باپ کے ساتھ بے وفائی کر کے کسی غیر محرم سے باتیں کرنا چھپ کر، یہ چیز ٹھیک نہیں ہے۔ اس سے بچ جائیں، اپنے آپ کو بچا لیں۔ آپ کی محبت کا مستحق صرف آپ کا محرم ہوگا جو آپ کو عزت دے گا، باقی اس کے علاوہ سب فضول ہے۔ اور آج سے اگر کوئی کسی کے ساتھ ہے کنیکشن میں، آج ہی ختم کرو، ورنہ یہ آپ کی زندگی آپ کو برباد کر دے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔